قرآن کریم سے محبت کے طریقوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت کلام کے بارے میں ہم کس طرح اپنی محبت مزید بڑھا سکتے ہیں، اپنے فیملی کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے آنے والی نئی نسل کو کس طرح اس میں انوالو کر سکتے ہیں، ان کی جستجو، ان کا شوق بڑھا سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے محبت ہماری زندگیوں میں، یہ اس دنیا کی زندگی اور اس کے بعد کی اصل زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس سے ہم اس محبت سے فائدے کیا اٹھا سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم سے محبت کے کون کون سے طریقے ہمیں بتائے ہیں، کس طرح سے قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنے کا ہمیں درس ملا ہے، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے کا عمل ان کو ہم دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ صحابہ کرام، انہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن کریم سے محبت کا کیا اظہار کیا، وہ کیسے جڑے رہے، ان سب باتوں کو ہم ڈسکس کرنے کی اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں کوشش کریں گے۔ اور ابھی میرے ساتھ ایک معزز مہمان موجود ہے، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم ظہیر صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ صبح سویرے سر آپ نے وقت نکالا، مشکل ہوتا ہے صبح آنا اور اپنی کمٹمنٹس میں سے نکل کے آنا، لیکن آپ آئے، آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، قرآن کریم سے محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فرمائے گا کہ قرآن کریم سے محبت پیدا کرنے کا سب سے جو مؤثر طریقہ ہے، ایک تو وہ جو قرآن سے جڑے ہوئے جو خوش بخت لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ بلیسنگ ہو گئی۔ مجھ جیسے عام دنیا دار لوگ، ایسی بہت سی دنیا جو کہ جڑنا چاہے، اس کے ساتھ ولولہ، شوق، محبت پیدا ہو، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ میں بھی اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کروں گا، پلیز رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام قرآن مجید عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا شرف نوید نظامی صاحب نہیں ہو سکتا کہ میرا کریٹر، ہمارا جو خالق اور مالک ہے، وہ اپنے کلام کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس نے وہ قرآن مجید جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل ترین ہیں، ان کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اور وہ قرآن مجید یہ حق رکھتا ہے کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ میں اور آپ اور کل انسانیت اس کا موضوع ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا، ایگزیکٹلی سب کے لیے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو 8 ارب انسان ہیں، ان سب کے نام جو رب العالمین کا فائنل پیغام آیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کسی بھی رنگ و نسل سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر وہ قرآن مجید پر ریسرچ شروع کرے، اس کو پڑھنا شروع کرے، اس کو سیکھنا شروع کرے، اور اس کی زبان میں اگر پڑھنا شروع کرے تو پھر تو اور ہی کمال ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو ہمارے لیے رول ماڈل قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سے شغف، محبت، انس، چاہت کیا تھی کہ آپ قرآن مجید خود بھی تلاوت کرتے تھے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے کتاب کی شکل میں، آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ نظامی صاحب ذرا تصور کی آنکھ سے جائیے 1400 سال پیچھے، کیا منظر ہوگا، کیا لمحہ ہوگا جب سرور کائنات اپنی زبان مقدس سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بہترین قاری جسے میں پسند کروں یا آپ پسند کریں، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہمارے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک زلزلہ بپا ہو جاتا ہے۔ تو جب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے اس چیز کو کہ آپ کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ کتنی ان کی عظمت ہوگی کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کا پیغام لے کے آتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت یہ بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یقیناً فیل آ جاتے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ گیا، لٹرلی رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا عرض کرتے ہیں، اسمانی اللہ تعالی،
کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرا نام بھی لیا میرا ہے؟ نام بھی لیا اللہ کہا جی ہاں۔ جی ہاں اور بھائی آپ کا اللہ نے نام لیا اور ساتھ میں اللہ رب العالمین یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کا کلام ان کو پڑھ کے سنائیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ انسانیت کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن مجید کے عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لینے کی وجہ سے، اس کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے، رشتہ مضبوط کر لینے کی وجہ سے، اس میں ماہر اور ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج دیتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ ذلتوں کو مسلط کر دیتا ہے انسانوں پر۔ آج ہم عزتیں تلاش کرتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر کے، حالانکہ میں علم کا مخالف نہیں ہوں۔ یہ علم جو آپ جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کو یونیورسٹی میں، کالج میں، مختلف انسٹیٹیوٹ میں بھیج رہے ہیں، آپ کروڑوں روپیہ اس پر انویسٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کو آخرت کی کامیابی نہیں دے گا۔ یہ دنیا میں انکم حاصل کرنے کا تو سورس ہے، لیکن دنیا میں ہدایت اور دنیا میں آپ نے زندگی کیسی بسر کرنی ہے اور پھر آخرت آپ کی کیسے ہونی ہے، اس کے لیے کلام مجید، فرقان حمید، قرآن مجید جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اچھا جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، یہ چلتا رہے گا، جسارت میری معاف کر دیجیے گا۔ جو محبت کا طریقہ ہے، ایک تو آپ نے محبت کے مظاہر کچھ بتائے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں آپ، جی صحابی وہ کیا ہوں گے اور ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا کہ وہ قرآن کریم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کلام الہی سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ جس کا کلام ہے کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو ایک ہو گئی مثال، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بڑے بہتر اس معاملے میں، مجھ جیسے لوگوں کو یا ہمارے ایسے سامعین جو دنیا داری میں پھنسے ہیں، اٹے ہیں، جیسا پروفیشنل ڈگریز کا آپ ذکر کر رہے تھے ابھی، کیسے لوٹیں قرآن کی طرف، کیسے جڑیں قرآن کی طرف، کن رکاوٹوں کو عبور کر کے آ جائیں؟ مجھے ہرڈل لگتی ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا صحیح طرح، میں سو کالڈ وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس لیم ایکسکیوزز ہیں جو کہ ختم ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا، مجھے لگتا ہے میری اپنے پروفیشنل انگیجمنٹس بہت ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی سٹڈیز بہت زیادہ چل رہی ہیں نا جی، بچوں کا اگر ہم ذکر کریں، کیا کیسے رکاوٹیں دور کریں، کیا اچھا کریں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو جو میں سمجھتا ہوں بینگ اسلامک اسٹوڈنٹ، جی کہ ہمیں قرآن مجید کے متعلق جو من گھڑت ہم نے اس کے فضائل یا مناقب بنا لی ہیں اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ دوسری بات کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف غلافوں کے اندر لپیٹ کر، بڑے خوشنما غلاف تاک میں رکھ اس کے اندر، تاکوں کے اندر رکھا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا، اس کو اپنانا ہے، یہ اپنانے کے لیے آیا، عمل کرنے اور دیکھیے میں بہت ہی خوش ہوں، ہماری ایک بہن ہے، ایک بڑی استاذ ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ حافظہ اللہ تعالی، ان کا ایک سلوگن ہے قرآن مجید ہر ہاتھ میں ہر دل میں۔ تو اگر آپ یہ کریں، اس قرآن مجید کو اپنے بیڈ پر لے جائیے، شیلف سے اتاریے، اپنے بیڈ پر لے جائیے، جب آپ کو ٹائم ملے رات کے وقت سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ صبح کو اٹھیے تو اپنی زندگی کا آغاز قرآن مجید سے کیجئے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت جو تلاوت ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کی جاتی ہے، تو آپ یہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے نا کہ صبح کے وقت اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے 2 اونٹنیاں حاملہ اور مل جائیں تو اس کے لیے قرآن مجید کی 2 آیات پڑھنا 2 حاملہ اور اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ قرآن مجید کو کم از کم 2 آیات تو پڑھے، اپنی زندگی میں لائے تو صحیح، پھر پڑھے اور سمجھے۔ میں نے جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ سے پڑھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایک تو یہ ہے کہ اس کی پروننسیشن پر توجہ دی جائے۔ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ایسے کالج میں، ایسے اسکول میں، ایسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں کہ جس کا ایبسنس جو ہے وہ امریکن ہونا چاہیے، یہاں جی وہ تو انگلینڈ کا ہونا چاہیے، انگریز کی طرح بولے تو پھر بھائی میں کامیاب ہوں۔ تو قرآن مجید کو بھی تو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ میں، اوریجنل ساؤنڈ کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے بڑی لذت لی، مجھے بڑا سرور آیا اس بات کا، اور مجھے لگا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس دور کی ضرورت ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنا موبائل پکڑ لیتا ہوں، اور آنکھ کھلتی ہے تو میں موبائل کا وہ منحوس چہرہ دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر میسیجز ہیں اور فضول چیزیں، اور رات کو سونے سے پہلے میں پھر اس کو دیکھ رہا ہوں، فضول چیزیں اسکرول کر رہا ہوں، اور میں پھر اس کو رکھتے ہوئے سو جاتا ہوں۔ جو ابھی سر نے بات کی، اتنی خوبصورت بات ہے یہ، ویسے تو آپ قرآن کریم اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ میرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے اوپر قرآن کریم ہو، میں رات کو چاہے اس کا 1 صفحہ ہی پڑھ لوں
یا چند آیات ہی پڑھ لوں اور وہ میں پڑھتے پڑھتے سو جاؤں. صبح آنکھ کھلے تو میں وضو کر کے سب سے پہلا کام یہ کروں کہ میں قرآن کو کھول کے ہی دیکھ لوں اور جو چند حرف پہلے نظر پڑ جائیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر دوں. یہ محبت ڈیولپ کرنے کے طریقے ہیں سر, بڑا خوبصورت آپ نے یہ بتایا. ایگزیکٹلی اس میں دیکھیے جیسا کہ آپ نے خود ذکر کر دیا, ہماری فیس بک شریف ہے, تو بھائی یہ آپ کی بک نہیں ہے, تو بڑی بدماش, لیکن آپ شریف کہہ رہے ہیں. اصل میں شریفوں کو یہی کہا جاتا ہے, بدماشوں کو آج کل یہی کہا جاتا ہے. تو اچھا بات یہ ہے کہ آپ فیس بک کے ساتھ اتنا اٹیچ ہیں کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم اس کو اسکرول کرنے میں لگ رہا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس سے کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں ہو رہا, آپ کو کوئی نوافل پڑھنے کا ثواب نہیں مل رہا, ٹائم جو ہے اس کو کل کر رہے ہیں. تو آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں گے. میں اپنے والد گرامی کو, میں بہت چھوٹا بچہ تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے, تو میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا, ان کا نام محمد عبداللہ تھا. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کسی راستے پر ٹریک پر جا رہے ہیں, کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں جتنی بھی انہیں آتی ہے. وہ کسان تھے, جاٹ تھے, اگر وہ پانی لگا رہے تو تب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اگر وہ ہل انہوں نے جوئے ہوئے ہیں بیلوں کے ساتھ تو وہ تب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ قرآن مجید کو اپنے اندر لے کے آنا ہے, ایبزارو کرنا ہے. اس کو پہلے تو یہ ہے کہ سیکھنا. اس کی تلاوت بہت بڑا مظہر ہے, آپ تلاوت کرتے ہیں, آپ پر برکات کا نزول ہوتا ہے, آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, دل کا زنگ اتر جاتا ہے, آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے. جب آپ نے سیکھ لیا, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے, ہم پورے پاکستان میں اس کو نافذ کر لیں, پوری دنیا میں نافذ کر لیں. پہلے میں اپنے 5 فٹ کے وجود پر تو نافذ کروں, اس کے بعد میں اپنے گھر کی باؤنڈری کے اندر جو 2 کنال کا ہے یا 10 کنال کا ہے یا 2 مرلے کا ہے, اس کے اندر تو قرآن مجید کے نظام کو امپلیمنٹ کروں. پہلے مجھ سے یہی پوچھا جائے گا. تو ہم قرآن مجید کا جو نظام ہمارے پاس ہے, جو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ دیا, وہ ہم اپنے گھر پر, اپنی ذات پر, پھر اپنے گھر پر نافذ کریں. پھر اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں, جس طرح آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے رشتہ داروں کو پریفرنس دیتے ہیں, تو ان کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے. پھر آپ کی ہمسائے ہیں, نیبرز ہیں, ان تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے. میں تو بہت پرہیزگار ہوں جناب, حاجی نمازی ہوں, لیکن میرا ہمسایہ جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے, مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, میں نے کبھی اس کو پیغام نہیں دیا. آپ اسے دعوت کیجئے, گھر بلائیے, اس کو قرآن مجید کا پیغام دیجئے, میسج دیجئے. اپنے بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح جوڑیے جس طرح آپ نے صبح اپنے بچے کو فرض کیا ہوا ہے کہ سوتے ہوئے میں سے اٹھانا ہے اور اٹھا کے اسکول پہنچانا ہے, چاہے اس کی آنکھیں نہ کھول رہی ہوں. تو قرآن مجید کے لیے آپ نے کیا کوئی اس کا انتظام کیا؟ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ جو آپ کا اخلاص ہوگا وہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا. بڑا خوبصورت. اچھا, میں اب میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں, آپ کو قرآن سے جڑے ہوئے, قرآن سے محبت کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ سال پہلے میرے فادر ان لا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, آمین, میں نے جب بھی ان کو صبح مارننگ میں اٹھ کے دیکھا, سر آپ یقین کیجئے گا, میں نے انہیں قرآن کریم کے ساتھ دیکھا, قرآن کریم باواضح بلند پڑھتے دیکھا تہجد کے ٹائم پہ, اور پھر اس کا ترجمہ سب کو سناتے ہوئے دیکھا میں نے. سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو روٹین میں قرآن پڑھنے والے, اصل میں محبت کرنے والے تو یہ لوگ تھے. ہم نے کیا کیا قرآن, جیسے ہم نے آغاز میں بات کی کہ ہم نے چند سطور یاد کر لی, میں اپنی بات کرتا ہوں, چند آیات یاد کر لی اور میں نے زندگی کے لیے کافی کر لیا, اور پھر میں نے پروفیشنل لائف میں اپنے آپ کو بیزی کر کے اپنے بچوں کو بھی ادھر شامل کر دیا. ہم عملی طور پہ, جیسے ابھی پریکٹیکل مثالیں آپ بتا رہے ہیں, اس کو شامل کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ مثالیں آپ نے دی کہ آپ اپنے ہمسائے کو دعوت دیں, آپ اپنی زندگیوں میں شامل کریں, آپ اپنے گھر کی باؤنڈریز کو اس محبت کا مظہر بنائیں. میں کیسے ڈھل سکتا ہوں قرآن کریم میں, میں کیسے محبت اپنی زیادہ بڑھا سکتا ہوں؟ اچھا, پرابلم ہماری کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو لینگویج ہے وہ عربک ہے, اور بدقسمتی سے ہمیں عربک کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے, کوئی خاص شغف نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس قرآن کو اس کی ٹیکسٹ میں, اس کی لینگویج میں جا کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں جو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا آن لائن بھی بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو چند گھنٹوں کے اندر, گھنٹوں سے مراد 100 گھنٹہ ہو سکتا ہے, 90 گھنٹے ہو سکتے ہیں, اس میں وہ قرآن مجید کے ایسے ٹولز آپ کو رہنمائی کر دیں گے کہ آپ قرآن مجید کو اس کی زبان میں پڑھنا شروع کر دیں گے. اس کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو سے نکالے مشتق ہیں, کیونکہ اردو لشکری زبان ہے, تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس پر توجہ دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہ تو قرآن مجید میں آیا ہے, یہ تو اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے. تو ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی لیے یدبروا آیاتی, آگے رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان المبارک میں
کیونکہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ بھی ہے، جی۔ لوگوں کی دوڑ ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید مکمل کرنے ہیں، بجا فرمایا۔ میں نے 2 پڑھ لیے، میں نے 10 پڑھ لیے، مقابلہ لگا ہوا ہے گھروں میں، بہنوں بیٹیوں میں، ماؤں میں، ٹھیک ہے، یہ مقابلہ میں اسے برا نہیں کہہ رہا، لیکن بھائی آپ نے سمجھا کیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا کہا؟ اصل روح یہ ہے، اصل روح اس کی یہ۔ نظامی صاحب بہت دکھ کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں جس بچے نے، جس بندے نے حفظ کر لیا نا، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو علامت الدہر والبہر ہے۔ اچھا اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے کہتے ہو تو حافظ ہے۔ حافظ ایسے ہی ہے جیسے ایک طوطا ہوتا ہے، اس کو جو بات آپ نے رٹوا دی اسے نہیں پتا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یاد تو کر لیا اس نے، جی آپ نے یاد تو کر لیا، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ لیدبروا آیاتی، آپ اس کی آیات پر غور و فکر تو کریے، اس کے اندر اتنے علوم پنہا ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف قرآن مجید اور احادیث شریف کا عالم ہو جاتا ہے، اسے دنیا کے تمام علوم سے یہ مستغنی کر دینے والا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو پریورٹی نہیں دیتے۔ اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور علماء کرام یا قراء کرام ان کے پاس آپ کے ان کی محافل میں جا کے بیٹھنے کا کچھ تعلق بنائیے تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید آپ کی زندگی میں آ جائے گا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آپ اس قرآن مجید کو جس طرح کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اپنے گھر کے اندر اپنے ہمسایوں کو بلائیے، تو ایسی جگہ بھی تو تلاش کیجئے جہاں قرآن کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپرٹ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، الماہر بالقرآن مع الکرام بررہ۔ آپ یہاں مختلف سیاسی عہدیداروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بڑی بیوروکریسی سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے کام بگڑے ہوئے ٹھیک ہو جائیں گے، تو ان کے ساتھ بھی تو تعلق بنائیے جو آپ کی اخروی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ کام آئیں گے۔ تو قرآن مجید کو جیسا کہ آپ نے کہا، ہم چند صورتیں، جیسا کہ عموماً لوگ سورت یاسین یاد ہوتی ہے یا سورت مزمل ہو جائے گی، بس یہی ان کی ساری زندگی ہے، تو بھائی قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے، ترتیب سے پڑھتے جائیے، سمجھتے جائیے اور عمل کرتے جائیے، اس کے پیغام کو آگے لے کے جائیے۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، یقیناً بدلے گی۔ دیکھیے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے تھے، وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، وہ دنیا بھر کے جرائم ان کے اندر موجود تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صحیفہ انقلاب لا دیا، جسے حالی نے یوں کہا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم مزید بھی آئیں گے سر، ایک ہمیں گیسٹ جوائن کر چکے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ گفتگو اس لائن پہ ہے کہ کہیں بھی روکنا مجھے جسارت لگ رہی ہے اور گستاخی لگ رہی ہے، لیکن چونکہ کچھ اور مہمان بھی ان کو بھی شامل کرنا ہے تو میں بڑھتا ہوں۔ عارف جاوید محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منفرد محب قرآن ہیں، ان کے پاس مختلف نسخہ جات ہیں اور انہوں نے کہاں سے حاصل کیے قرآن کی محبت کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عافیت دے، برکت دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سر آپ کے پاس ماشاءاللہ قرآن کریم کے نسخہ جات ہیں، وہ کتنے ہیں؟ کون کون سے نایاب نسخے موجود ہیں اور ان میں جو سب سے منفرد نسخہ ہے وہ کون سا ہے؟ بڑی محبت ہے ماشاءاللہ آپ کو قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادرم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور عافیت دے، اور ناظرین کو بھی اللہ تعالیٰ خوش خرم رکھے۔ جزاک اللہ سر۔ قرآن کریم کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، جی، اور قرآن کریم کے ساتھ انسان کی جتنی محبت ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ اور میں یہاں تمہیداً یہ عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ ذوالجلال میرے ساتھ گفتگو کریں تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پورے کا پورا اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، اور انسان کو مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال مختلف احکام ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی، اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو اسے نماز کو سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز پوری بندے اور رب کی ملاقات ہے اور گفتگو ہے۔ جی، تو جہاں تک قرآن کریم کے نسخوں کا تعلق ہے تو بچپن سے ہی ایک شوق تھا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق تھا، اور جس طرح ابھی مولانا فرما رہے تھے ہمارے اسلاف قرآن کریم کو ہر وقت پڑھتے رہتے، اور خاص طور پر فجر کے بعد تو عموماً گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اور گھروں سے آواز بھی آتی تھی، باہر لوگ چلتے پھرتے سنتے تھے کہ لوگ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھتے، بڑے بھی پڑھتے، عورتیں بھی پڑھتی، مرد بھی پڑھتے۔ مگر آج یہ چیز جو ہے یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، قرآن سے ہمارا تعلق اس طرح نہیں ہے۔
جی تو قرآن کریم سے شروع سے تعلق تھا، اس لیے بچپن سے ہی قرآن کریم کے نسخے اور جو اس وقت جو چیزیں مل سکتی تھی وہ جمع کرنے کا شوق تھا۔ پھر جب میں کویت آیا تو الحمدللہ اللہ نے وسائل مہیا کیے، تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس گجرانوالا دار ابی طیب میں قرآن کریم کے بڑے نادر نسخے ہیں، اور یہاں کویت میں بھی جمعیت احیاء تراث اسلامی میں میں تقریباً عرصہ 42-43 سال سے کام کر رہا ہوں، یہاں بھی ہم نے ایک معرض القرآن کریم بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ اس میں بھی کافی قرآن کریم کے نادر نسخے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں آپ کو نسخوں کا تعارف کرواؤں تو یہ ایک بہت لمبا ٹائم لے جائے گا، یقیناً بہرحال میں کچھ چند چیزوں کے تعارف کرواتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت قرآن کریم کے میرے پاس جہاں تک مخطوطات کا تعلق ہے وہ تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن مطبوعات کی تعداد کافی زیادہ ہے اللہ کے فضل و توفیق سے، جی گجرانوالا میں بھی اور یہاں بھی۔ تو جب جو سب سے نادر نسخہ میرے پاس قرآن کریم کا ہے، جس کے ساتھ جس کو میں بہت ہی اہم سمجھتا ہوں، ویسے تو ہر ایک نسخہ ہی نادر ہوتا ہے جو قرآن کریم جس نے بھی لکھا، کیونکہ لوگوں نے بڑی بڑی محنت کی اور قرآن کریم کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں نے اس کو بڑے بڑے خوبصورت انداز میں لکھنے کی کوشش کی، جس کا میں انشاءاللہ مختصر تعارف عرض کر دوں گا۔ لیکن جو میرے پاس نسخہ ہے وہ قلمی نسخہ ہے، وہ قلمی نسخہ ہے، اور وہ جماعت مجاہدین کے بزرگوں نے لکھا تھا، اس پہ امیر جماعت مجاہدین چمرکنڈ کی مہر ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جماعت مجاہدین کے امیر چمرکنڈ کے حضرت مولانا امیر المجاہدین فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ تھے۔ اور یہ نسخہ مجھے میرے بہت ہی عزیز دوست عبدالرشید صاحب جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں انہوں نے دیا تھا، اور عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے، اور ان کے پاس قلمی قرآن کریم کے بہت سارے نسخے موجود ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے یہ نسخہ ہدیۃً دیا تھا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میرے پاس جو قرآن کریم کے نسخے ہیں ان میں کچھ قرآن کریم اس طرح اللہ کے بندوں نے لکھے ہوئے ہیں جن کو الفی قرآن کہتے ہیں۔ الفی قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہر سطر لفظ الف سے شروع ہے، اور پورا سپارہ 2 صفوں میں لکھا گیا ہے، اور یہ مخطوط پاکستان سے اس وقت ہندوستان اور پاکستان اکٹھا تھا تو یہ لاہور سے گیا ہوا ہے مخطوط، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یہ تھا۔ تو جس کا ذکر قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بھی اپنے سفر نامہ حجاز میں کیا ہے کہ وہاں انہوں نے ایک قرآن کریم کا نسخہ دیکھا جس کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے، اور 2 صفوں پہ قرآن پورا سپارہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ 1606 ہجری میں لکھا، 1606 عیسوی میں یہ لکھا گیا تھا، 1697 عیسوی میں، اور یہ 1870 عیسوی میں یہ مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ یہ قرآن میرے پاس موجود ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کے صفحے وغیرہ بھی سارے چیزیں دکھا دیتا، اگر آپ کو لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو میں دکھا دیتا ہوں۔ اچھا سر، ہلکا سا دکھا بھی دیجئے، اور یہ دکھائیے بالکل، یہ بیوٹیفل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا میرے پاس الفی قرآن ہے جو لاہور میں شائع ہوا تھا، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ پورا قرآن اسی طرح لکھا گیا ہے کہ ہر سطر جو ہے وہ الف سے شروع ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بالکل یہ نظر آ رہا ہے، بالکل نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تیسرا میرے پاس الفی قرآن ہے جو ہندوستان میں شروع ہوا تھا، اور اس کے ہر صفحے کے 23 سطریں ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ دکھائیے جی، زوم کیجیے، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس قرآن میں جو ایک اور خوبی ہے کہ اس کی ہر سورت جو ہے اس پہ بسم اللہ علیحدہ لکھی گئی ہے، یعنی 114 صورتیں جو ہیں، اور بسم اللہ بھی 114 طرز کی لکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے نا محبت کرنے والے قرآن کریم سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نایاب ہے جی، 114 طرز کی بسم اللہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور یہ بامبے سے شائع ہوا تھا قرآن کریم۔ اسی طرح میرے پاس ایک قرآن کریم ہے جس وقت آپ جی بولیے، میں سن رہا ہوں۔
خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ایک بہت ہی عظیم اور بڑے مشہور خطاط گزرے ہیں، یاقوت معتصمی. یہ خلافت عباسیہ کے دور، عثمانیہ یعنی خلافت عباسیہ کے آخری دور کے خطاط تھے. تو انہوں نے پورا قرآن لکھا تھا. وہ میں آپ کو اس کا وہ دکھاتا ہوں. جی دکھائیے، ضرور دکھائیے اگر آپ کے قریب ہے تو. ہاں جی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. جی ماشاء اللہ. اچھا چلے، وہ ہے اچھا یہ دکھائیں. یہ قرآن کریم آپ دیکھیں، آپ نے میرا خیال ہے اس طرح کا نہیں دیکھا. نہیں دیکھا جی، نہیں دیکھا. خط ثلث میں اور خط نسخ میں لکھا گیا ہے. جو اوپر کی آیت ہے وہ خط ثلث میں ہے اور نیچے خط نسخ میں لکھا گیا ہے. اور یہ پورا قرآن ہے، یہ یاقوت معتصمی خطاط حضرات جانتے ہیں. اسی طرح میرے پاس ایک قرآن ہے. جس وقت ایران میں افغانیوں کی حکومت تھی، اس وقت صفوی نہیں ابھی آئے تھے، جی تو افغانیوں کی حکومت تھی. اس وقت جو اصفہان ان کا دارالسلطنت تھا، تو جو اس وقت حاکم تھا اس کا نام تھا قاضی محمد نواب زادہ. یہ میں اس کا صفحہ آپ کو دکھاتا ہوں، اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ خوبصورت سر، یہ بھی پرانے زمانے بڑا میں خوبصورت نسخہ ایران آپ میں نے دکھایا. افغانیوں کی حکومت تھی. اسی طرح میرے پاس ایک قرآن کریم ہے جو خط ثلث میں مکمل لکھا ہوا ہے اور اس کے حاشیے پر قراءات عشر بھی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ. اور اچھا یہ پورا قرآن ہے. اچھا میرے پاس قرآن کریم کا ایک قلمی نسخہ ہے جو 300 سال پرانا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ہینڈ ریٹن ہے یہ قرآن کریم کا قلمی نسخہ ہے. اچھا میں آپ کو ایک قرآن کریم کا کیا ایک اور لوگوں کی محبت قرآن سے جو میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. اس میں اس طرح لکھا گیا ہے پورا قرآن کریم کہ پہلی سطر جس حرف سے شروع ہوتی ہے آخری سطر بھی اسی حرف سے ہے. دوسری سطر جس حرف سے شروع ہوتی ہے نیچے سے بھی دوسری اسی حرف سے ہے. تیسری سطر جس حرف سے شروع ہوتی ہے نیچے سے بھی تیسری اسی حرف سے ہے. چوتھی سطر جس حرف سے شروع ہوتی ہے نیچے سے بھی، پانچویں اوپر سے، اور یہ اس کو مطابقات کہتے ہیں یعنی قرآن کریم. تو یہ پورا قرآن اسی طرح ہے اور اس کے حاشیے پر قراءات سبع جو ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اسی طرح میں آپ کو ایک جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن تھا منسوب ہے ان کی طرف، اور یہ ترکیہ میں توبقابی میوزیم میں پڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت یہ قرآن ان کے سامنے تھا. میں نے اس کی فوٹو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مکمل قرآن میرے پاس موجود ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. یہ پورا قرآن یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام منسوب ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسی طرح جو تاشقند میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اس کا ایک صفحہ ہے، یہ ماشاءاللہ جو تاشقند میں موجود ہے. اسی طرح میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ میرے پاس ایک قرآن کریم ہے جو پہلے تو یہ پرانا مخطوط تھا، اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنے جو سفر حجاز ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک قرآن وہاں میں نے مخطوط دیکھا تھا جس کی ہر سطر واو سے شروع ہوتی تھی. ایک الف سے شروع ہوتی تھی اور دوسری واو سے شروع ہوتی تھی. تو یہ قرآن پرانے زمانے میں یہ مخطوط تو مدینہ منورہ میں تھا، لیکن انڈیا میں بھی یہ پرانے دور میں چھپا تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے. تو ہمارے لاہور میں بھی اسی قرآن کو انہوں نے دوبارہ شائع کیا ہے. اس کی ہر سطر جو ہے وہ واو سے شروع ہوتی ہے. ماشاءاللہ پورا قرآن اس طرح ہے کہ ہر سطر واو سے شروع ہوتی ہے. یہ سارے قرآن یہ جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ گجرانوالہ میں ہمارے دار ابی طیب کے میوزیم میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح
ایک شخص نے 20 سال محنت کر کے ایک قرآن کریم جمع کیا تھا ایران میں، وہ ایرانی آدمی تھا لیکن وہ چھپا جرمنی میں ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ 4 صدی ہجری سے لے کے آج تک کے مختلف خطاطین جو ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا جز اس نے لیا اور پورا قرآن اس طرح مکمل کیا۔ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر خطاط کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا شاہکار کا نمونہ اللہ اکبر آ جاتا ہے۔ بیوٹیفل، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اس نے ہزاروں خطاط کو زندہ کر دیا، زندہ کر دیا اور یکجا کر دیا ایک جگہ پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں بالکل۔ بڑا اچھا خوبصورت، دوسری غلط دکھا، وہ دوسری غلط، اور اس میں اس نے اور اس کی بک بھی ہے، یعنی اس کی ساتھ بک بھی ہے جی، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں صفحے پہ کون سے خطاط کا خط ہے، فلاں صفحے پہ کون سے خطاط کا پوری خط ہے، ڈیٹیلز ہیں ساتھ۔ تو یہ پورا قرآن 2 جلدوں میں، اور ان کا جو وزن ہے وہ تقریباً 10 کلو ہے 2 جلدوں کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیوٹیفل، ماشاءاللہ، تو یقیناً ایک میرے پاس قرآن ہے، اس بندے نے لکھا ہوا ہے کہ 16 سال کی مدت اس نے، 16 سال میں یہ قرآن کریم اس نے لکھا ہے، اور یہ ایک خطاط حضرات جانتے ہیں جس کو خط ریحان کہتے ہیں، جی، خط ریحان۔ تو یہ قرآن کریم اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں، خط ریحان لکھا ہے، اچھا ماشاءاللہ، یہ اچھا اس میں ایک اور بھی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ ایک صفحے پہ ہے، دوسرے پر مختلف ہے، اچھا، تیسرے پر ڈیزائن اور ہے، ماشاءاللہ، چوتھے پر، یعنی پورا قرآن اس طرح ہے کہ ہر صفحے پر جو ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ بالکل دوسرے سے مختلف ہے۔ محبت کا اظہار کتنا کیا گیا اس قرآن سے اس میں، یعنی یہ اس بندے نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے، جہاں اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے 16 سال کی مدت صرف کی ہے اس قرآن کریم کو لکھنے میں اور اس کی تزئین و آرائش میں۔ تو یہ میرے پاس ایک قرآن کریم ہے جو مختلف خطوط ہیں قرآن کے، قرآن یہ مغربی خط، جس طرح ہمارے ہاں خط نسخ ہے نا، اسی طرح ایک مغرب کا اپنا خط ہے۔ یہ پورا قرآن ہے 2 صفحوں پہ، پورا سپارہ ہے، اور 60 صفحوں پہ یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے پورا قرآن کریم ہے، یہ خط مغربی ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس، جیسا میں نے عرض کیا، جو احباب شوق رکھتے ہوں وہ گجرانوالہ میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، کتب حدیث بھی ہمارے پاس، ان کی بھی فوٹو ہے، کتب حدیث جو پرانے مخطوطات ہیں ان کی فوٹو ہے، یہاں کویت میں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، چونکہ ٹائم اس وقت چونکہ قرآن کریم کے بارے میں ہے تو میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں۔ اچھا، میرا ان کو دیکھنے سے انسان کے دل میں قرآن کریم کی محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ انسان اس پہ تدبر کرے، غور کرے، جیسے کہ مولانا فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی ان کے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم پر غور کرنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اس میں انسان کی کامیابی ہے، یہ روح کی بھی غذا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو باقی میں نے چند چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں، اللہ ذوالجلال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو اللہ برکت دے اور خوش رکھے۔ تو باقی جس بھائی نے دیکھنا ہو وہ گجرانوالہ ہمارا دار ابی طیب کا میوزیم ہے، اس میں جا کے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ میسج چلا گیا، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ دل تو نہیں چاہتا کہ اس گفتگو کو یہاں روکیں، لیکن چونکہ مجبوری ہے اور آپ کا بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عافیت دے، برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے پیغام ٹی وی نے اس طرح کے بہت سارے پروگرام جس میں عامت الناس کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس قرآن کریم کے جو کچھ نسخے ہیں ان کی میں نے CD فوٹو بھی بنائی ہوئی ہے، ان کی
پوری ملفات میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر سر. آپ اردو پیغام ٹی وی میں چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو بہت شکریہ سر کسی آپ کی وقت محبتوں آنے کا، جانے ہمارے کے. ساتھ موجود رہے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. عارف جاوید محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مختلف نسخہ جات، منفرد محب قرآن تھے. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ مزید ابھی دیکھیں. اور ابھی جیسے ہمارے ساتھ عبد القیوم ظہیر صاحب موجود ہیں، وہ بھی ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آلدو کہ ان کے پاس ہمارا ان کا وہ لائن تھرو نہیں تھی، وہ نہیں سن پا رہے تھے. ہم اس پہ مزید گفتگو کرنے والے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے. مزید بھی ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، وقت میرے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں شامل ہو سکیں. 3 مرتبہ مکمل قرآن کریم مکہ، مدینہ اور طائف کے مقامات مقدسہ میں جا کر ہاتھ سے لکھنے کی ان کو سعادت حاصل ہے. تیسرا قرآن کریم کا 26 کلو وزنی نسخہ سونے چاندی کے اوراق، آب زمزم اور لکڑی کے قلم سے لکھنے کی بھی سعادت ان کو حاصل ہے. چوتھی مرتبہ قرآن کریم کا آغاز حرمین مقدسہ سے پچھلے مہینے لکھنے کا یہ آغاز کر چکی ہیں، اور 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی اسناد ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں. 4000 سے زائد دنیا بھر سے خواتین کو اسلامی اور قرآنک خطاطی سکھا چکی ہیں. اور ان کا نام ہے جی ڈاکٹر عمارہ افشین، اسلامک کیلیگرافک آرٹسٹ ہیں. ان کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں آپ سے بات کیا کروں. آپ تو ماشاءاللہ ہاؤ لکی یو آر، کتنی خوش بخت ہیں آپ، اور قرآن سے اتنی محبت آپ کی کہ ہم تو یہ سوچ، میں خیر اگر اپنی بات کروں تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس حد تک محبت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمائیے گا، جزاک اللہ، فرمائیے گا کہ آپ کا جو دل ہے قرآن پاک کا شوق، اس میں لکھنے کا جو شوق ہے قرآن پاک کو کیسے پیدا ہوا، اور 3 بار لکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ میں بڑا پرٹیکولر کویسچن اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں الفاظ مل رہے کہ اتنی بلیسڈ پرسنالٹی کے ساتھ میں بات کیا کروں. آپ فرمائیے. جزاک اللہ خیر، وللہ الحمد جمیعا، وما توفیقی الا باللہ. سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے قرآن جیسی نعمت سے جو ہے وہ نوازا، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اور اب 4تھی مرتبہ جو ہے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنے کی اللہ پاک نے سعادت جو ہے وہ بخشی ہے. بچپن سے ہی کیلیگرافی کا شوق تھا، لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ مختلف انداز سے لکھنے کو جو ہے وہ خطاطی کہتے ہیں. کلاس کے دوران یا پھر جب لیکچرز ہو رہے ہوتے تھے تو بجائے اس کے کہ دھیان میرا لیکچرز کی طرف ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کے نام مختلف انداز میں جو ہے وہ لکھ رہی ہوتی تھی. تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ میرے اندر ایک صلاحیت جو ہے وہ پیدا کی ہے کہ جس کا جو آگے جا کر اس طرح سے وہ نتیجہ ہوگا. تو بس یہ ہے کہ اسٹڈیز کر کے جب میں فارغ ہوئی ایم ایس سی کرنے کے بعد، تو بس میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ مجھے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ صلاحیت جو ہے خطاطی کی میرے اندر گوڈ گفٹڈ جس کو کہہ سکتے ہیں تو تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال کیا جائے. تو گھر والوں سے بات کی کہ میں قرآن پاک جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتی ہوں. تو سب نے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو بہت احتیاط کی اور دیکھ سنبھل کر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب شوق ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتے ہیں اور آپ کے دل کی کیفیت بھی ویسے بنا دیتے ہیں. تو سیم میرے ساتھ بھی وہی ہوا. قرآن لکھنے کا آغاز کیا، پہلا قرآن پاک لکھا، تو اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک اس قرآن پاک کو میں نے آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے لکھا ہے، تو میں اس کو آپ ہی کے گھر میں جو ہے وہ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. تو جب میں پہلا قرآن پاک 1 سال میں مکمل کیا تو میں حرم شریف میں گئی، وہاں جا کر میں نے اپنا پہلا قرآن پاک مسجد الحرم کی انتظامیہ کو جو ہے وہ ہدیہ کر کے آئی الحمدللہ. پھر وہیں پر ہی مجھے شوق ہوا کہ میں اپنا دوسرا قرآن پاک بھی جو ہے وہاں سے ہی اس کا آغاز کروں. تو الحمدللہ وہیں پر جتنے بھی مقامات زیارت تھے، مکہ، مدینہ، حتیم، ریاض الجنہ کے اندر جو ہے جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا کے اندر جا کر مجھے قرآن پاک لکھنے کی سعادت ہوا. وہی آیات لکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ ماشاءاللہ بسم ربک الذی خلق. تو ماشاءاللہ پھر اس کو ماشاءاللہ. قرآن پاک کا حصہ بنایا. اور
بس پیاس بجھی نہیں. تو دوسرا قرآن پاک جب لکھا تو 7 ماہ کے اندر یہ لکھا. تو پھر مجھے لگا کہ یہ میں نے قرآن پاک اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے، لیکن میں ہدیہ اس کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہی کروں گی. تو جب دوسرا قرآن پاک لکھا تو میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. دعا کرتی تھی، کسی سے تعلق نہیں تھا. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ قرآن پاک وہاں ہدیہ کرنا ہے. تو یہ پھر میں دوسرا قرآن پاک بھی وہاں پہ مصحف سیکشن میں جو ہے وہ ہدیہ کر کے آئی. پھر وہیں پر ہی الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کے بعد اگر نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دیتا ہے نیک کام کرنے کی. تو پھر تیسرا قرآن پاک بھی جو ہے وہ میں نے وہیں حرم شریف میں ہی لکھنے کا آغاز کیا. طائف کی وادیاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، مسجد رسول اللہ ہو گئی. پھر ریاض الجنہ میں مجھے الحمدللہ تیسری مرتبہ قرآن پاک لکھنے کی اللہ پاک نے سعادت بخشی. حتیم کے اندر جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں اللہ پاک نے مجھے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنے کی سعادت بخشی. غار ہرا، غار احد پہاڑ ہو گیا، یہ جتنے بھی مقامات ذات وہاں پر موجود ہیں، ان جگہوں پر مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ جس جگہ پر پہ جاؤں میرا کوئی ایسا عمل ہو جب آخرت میں ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں تو وہ جگہ جو ہے وہ گواہی دے کہ میں نے وہاں پر اللہ کے پیغام کو جو ہے، اللہ کے کام کو جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے لکھنے کا آپ نے اپنا لکھا ہے. وقت گزارا تھا، وہ چیز گواہ بن جائے. ٹھیک. تو اس شوق کے تحت پھر میں نے تیسرا قرآن پاک بھی لکھا. الحمدللہ وہ تیسرا قرآن پاک جو تھا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے وزنی سائز کا ہوگا. 26 کلو وزنی قرآن پاک تھا. تو اس میں مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ اس کو مزید بہتر بنایا. تو اس میں ٹرکش آرٹ اور پرشین آرٹ شامل کیا گیا، پھر سونے اور چاندی کے اوراق شامل کیا گیا. اور جتنے بھی میرے تینوں قرآن پاک تھے ان سب میں جو ہے وہ الحمدللہ آب زمزم کا مکمل استعمال تھا الحمدللہ. اور یہ تیسرا قرآن پاک بھی اللہ سے دعا کی تھی. تو یہ میں یہ سپٹمبر میں نے جو ہے یہ مسجد الاقصی کے لیے ہدیہ کیا تھا فلسطینی ایمبیسی کے تھرو. تو اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے یہ بھی قرآن پاک. اور اب چوتھا قرآن پاک جو ہے وہ میں نے اس کا لکھنے کا آغاز کیا ہے. اور یہ چوتھا قرآن پاک جو ہے الحمدللہ یہ پاکستان میں پہلا قرآن پاک ہے جو کوئی بھی فیمیل، یعنی اب تک کسی بھی فیمیل نے اتنے بڑے سائز کا قرآن پاک جو ہے وہ لکھنے کا آغاز نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن پاک بھی جو ہے اپنی رحمت سے اس کو مکمل کرنے کی سعادت بخشے اور اس کے لیے بھی بہترین جگہ کا انتظام فرمائے. آمین. مجھے یہ بتائیے قرآن کریم سے محبت کا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کب آپ کو محسوس ہوا کہ محبت ایسی ہے کہ اب یہ محبت زندگی بھر ساتھ چلے گی؟ اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کر دے کہ محبت بڑھے. کب آپ کو محسوس ہوا؟ قرآن کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے دل میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شامل ہے. تو بس یہ ہے کہ کچھ حالات یا دنیا کے معاشی جنبیلوں میں جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو وہ چیز ذرا پیچھے ہٹ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے قریب کرتا ہے نا قرآن کے ساتھ، تو وہ آپ کی محبت جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. محبت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے. ہم کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اللہ کی طرف سے اس کی توفیق نہ ملے. ہر نیکی کا عمل، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں عطا کیا ہوا ہے. یقیناً. ڈاکٹر صاحبہ سوری ٹو کٹ یو، ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ تو آج کے دور کی خاتون ہیں. آج کے دور میں تو ہمیں پروفیشنل ڈگریز چاہیے. آج کے دور کے بچوں کو تو پیسہ کمانے کے لیے ڈیفرنٹ کورسز چاہیے، اور ان کی فیملیز کو بھی. ہم لوگ اسی دور میں شامل ہیں. آپ نے اس دور میں کس طرح سے محبت کو پروان چڑھایا؟ ہمیں تو بلیسڈ مل گئی. ہم چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہماری گھٹی میں یہ چیز ڈالی گئی، اللہ نے ہمیں عطا کر دی. آپ نے اس کو ڈیولپ کس طرح سے کر لیا اس آج کے جو معاشی دور ہے جس میں میٹیریلسٹک ہے چیزیں؟ آپ ایک سٹیپ کیسے فارورڈ آ گئیں؟ بس یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو آپ کے دل کی کیفیت بھی ویسے بنا دیتے ہیں. تو میں جب سٹڈیز کر رہی تھی نا، سٹڈیز کے بعد میرا مطلب آپ یہ سمجھے کہ کرنا میں چاہ رہی تھی کہ میں چل کسی بینکنگ کی جاب میں چل جاؤں. میری ایم ایس سی اکنامکس تھی، بینکنگ کی جاب کی طرف چلی جاؤں یا کچھ ایسا ایئر ہوسٹس، اس طرح کی میری فیلڈ میں چننا چاہ رہی تھی. لیکن جو کہتے ہیں نا جو کام آپ سے اللہ نے لینا ہوتا ہے تو وہ راستہ بھی اللہ بناتا ہے اور دل کی کیفیت. پھر آہستہ آہستہ میرے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہوئی خود بخود. اللہ جانتے ہیں کیسے. تو بس مجھے لگا کہ کوئی چیز کی کمی ہے، میں کرنا کچھ اور چاہ رہی ہوں اور میں کر کچھ اور رہی ہوں. تو اس کیفیت میں جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، راستہ بنایا. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو دنیاوی فیلڈ ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے. اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ چنا اور وہ راستہ
حصہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اسی کام کو صرف یہ بھی دعا کرتی تھی کہ یہ کام جو ہے وہ اپنی ذات تک میں اس کو محدود نہ کروں. تو پھر میں نے یہ اللہ سے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ جو علم چاہے جتنا بھی آپ نے مجھے علم عطا کیا ہے تو اس کام کو میں تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے تیرے بندوں تک ضرور پھیلانا چاہتی ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ آج کل کی جتنی بھی جنریشن اسپیشلی یہ جو جنریشن زی جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کا وہ ٹک ٹاک پہ وہ جو آج کل جس طرح فحاشی والا دور چل رہا ہے یہ سارا، تو مجھے دیکھ کر نا بہت ہوتا تھا کہ کیوں ہماری مسلمان نسل جو ہے وہ قرآن سے دور ہے اور ان کاموں میں جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، ٹھیک ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وقتی طور پر شاید معاشی طور پر تھوڑا فائدہ مل جائے یا فیم مل جائے، لیکن حقیقت میں جو انسان کی روح کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس کے نقصانات جو ہے وہ سنبھلے نہیں سنبھلتے. ٹھیک ہے. اچھا تو ڈاکٹر بس صاحب یہی آپ تھا مجھے کہ ایک تو چیز اور قرآن پاک بتائیے جو گا ہے کہ آپ کی جو الحمدللہ فیملی خطاطی کا ہے. جو علم ہے وہ پھر خواتین کو سکھانے کا آغاز کیا. ڈاکٹر مین صاحبہ فوکس سن میرا پا رہی ہیں آپ خواتین مجھے؟ ہی تھا جن کو میں نے سکھانے کا آغاز کیا، کیونکہ نسل سے ڈاکٹر ان صاحبہ سن پا رہی ہیں خواتین آپ سے ہی مجھے؟ نسلوں تک علم پھیلتا ہے. آپ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی 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 اصل میں میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے کہ وہ آپ کو لیٹ آواز آ رہی ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں کہ آج کے دور کے لوگ، آج کے دور کے بچے جو کہ آنے والے دور کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان پہ آئے گی، ان کو ہم نے ایسی دوسری میڈیمز میں پھنسا دیا ہے کہ جو شاید دائمی ہماری کامیابی کی طرف نہیں جا رہی. جو میڈیم آپ نے نام لیے، آپ ایئر ہوسٹس بننے جا رہی تھیں، پروفیشنل ڈگری لینا چاہ رہی تھی، فائنانس کی طرف آپ جانا چاہ رہی تھیں، دنیا اکٹھی کرنا چاہ رہی تھیں، آپ اس طرف آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں آپ کو دے دی. ماشاءاللہ یو آر بلیسڈ. فیملی کی طرف سے کیا سپورٹ تھی آپ کو؟ اور ایک بات یہ کہ اس میں اہل خانہ کا، خاندان والوں کا، بزرگوں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو آپ کو اس طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئی؟ سیکنڈلی یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ وقت کم ہے، آپ نے لکھنے کے ساتھ ساتھ، خطاطی کے ساتھ ساتھ، اس کو پڑھنے کے حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کی محبت کے حوالے سے خود اپنے آپ کو کہاں پہ پایا اور لوگوں کو اس کی کیا آپ نے تلقین کی؟ بالکل. جب میں لاسٹ والے کویسچن کو ہی پہلے لیتی ہوں. جی جب میں خطاطی کرتی ہوں، مجھ سے پہلا سوال اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی کیا اس سے بہتر ہے تم جو ہے وہ عالمہ کا کورس کرو، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، کچھ نہ کچھ سیکھو. تو میں ان سے یہی سوال ان کو یہی جواب دیتی تھی کہ یہ ایک مجھے اللہ نے ہنر عطا کیا ہے جس میں میں اپنا وقت دوسری چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے میں اپنے شوق کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو، آرٹ کو جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ وقت میں جو ہے وہ استعمال کرتی ہوں اس وقت کو. اور جہاں تک سیکھنے کی بات ہے، الحمدللہ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ میں نے عالمہ کا کورس بھی ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے. پچھلے سال جو ہے وہ مکمل 3 سالہ کورس کیا تھا. پھر اس کے علاوہ ماشاءاللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی میں اللہ علیہ حفظ وسلم. القرآن کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، وہاں سے حفظ بھی کر رہی ہوں. تو قرآن کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو پہلے لے کر آؤ، کہ دنیا کو سکھانے والے نہیں، پہلے آپ کی شخصیت میں اس کا اثر جو ہے وہ دکھنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ کیونکہ قرآن کے ساتھ جب جڑتا ہے نا تو وہ ایکچوئل میں قرآن کا دائی کہلاتا ہے. تو وہ آپ کی شخصیت میں جو ہے وہ قرآن کا اثر دکھنا چاہیے. تو آپ ٹھیک. کے عمل سے ہی جو ہے وہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچ جاتا ہے. تو الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، جن خواتین سے ملتی ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کی ہے چاہے چھوٹی عمر کی ہیں، تو ان کے اندر جب قرآن کو اس طرح مجھے لکھتے ہوئے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ آج وہ ساری خواتین جو ہیں وہ قرآن بجائے اس کے کہ وہ ٹک ٹاکس پر اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، وہ قرآن کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہی ہیں لکھنا. ماشاءاللہ تو یہ میرے ماشاءاللہ. لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اور جہاں تک فیملی سپورٹ کی بات ہے، obviously دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں آپ کوئی بھی کام کرو آپ کہو کہ آپ اکیلے مہان ہو. جب تک آپ کی فیملی آپ کی فیملی کا سپورٹ آپ شامل کو ہونا چاہیے. جو ہے سپورٹ نہ کرے تو کوئی کام اتنی آسانی سے نہیں بہت ہوتا. تو شکریہ الحمدللہ میں ڈاکٹر اپنے ہمارا افشین اللہ صاحبہ تعالیٰ کا ہمارے شکر ساتھ ادا موجود کرتی ہوں. رہیں.
کہ ڈاکٹر جس نے مجھے صاحبہ اتنی اچھی ڈاکٹر صاحبہ فیملی سے نوازا کہ مجھے ہر کام میں جو ہے وہ انہوں میرے نے سے سپورٹ پہلے کیا مجھے آپ کی سپورٹ کرنے فیملی نے. والی ڈاکٹر ہوتی ہے. صاحبہ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں انٹرپٹ کروں، لیکن وقت کی قید رہتی ہے، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بہت ساری باتیں رہ گئیں کہ جو ہمیں آپ سے کر لینی چاہیے تھی، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو. بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ جیسی شخصیات سے ہم کچھ سیکھتے ہیں. ڈاکٹر عمارہ افشین صاحب ہمارے ساتھ رہی. تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عبد القیوم صاحب، آپ نے دیکھا کہ وقت کس طرح سے گزر گیا ہے. میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں. میں بہت ہی شارٹلی ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں. میں یہی چاہ رہا تھا. میری جب شادی ہوتی ہے تو فرسٹ پریگننسی میں میری مسز کو اس کی اساتذہ نے کہا، جی الحمدللہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہے میری مسز، جی، تو ان کو کہا کہ بیٹا آپ نے پریگننسی میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. سبحان اللہ. جب تلاوت کر نہ سکو تو پھر قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ابھی وہ بہت چھوٹا بچہ ہے، وہ روتا ہے تو میرے منہ سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نکلتی تو فوراً رک جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے. جب اس کی کرالنگ کی جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ قرآن مجید جہاں پڑھا جا رہا ہے نا اس کی طرف لپکتا ہے. میری اہلیہ نے اپنی کلاس فیلوز کو بتایا کہ اس طرح ہے، کہنے لگی انبلیویبل. تو انہوں نے قرآن مجید کے لیے ایک چھوٹے سے کیسٹ پلیئر لیا اور ایک جگہ پر چھپا دیا تکیے کے نیچے. نظامی صاحب، قرآن مجید کو وہاں پر پلے کیا گیا کیسٹ کو، اور میرا بیٹا کرالنگ کرتے کرتے کوشش کر رہے کہ کدھر ہے قرآن مجید، جہاں پر تلاوت ہو رہی تھی اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا. آج اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ میرا بیٹا باقی بچوں سے بہت منفرد ہے. الحمدللہ قرآن مجید کا حافظ بھی ہے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے. دنیا کے بہترین قراء کی آواز میں وہ قرآن مجید پڑھتا ہے. تو جب آپ ماں ہیں تو آپ نے قرآن مجید کو اپنی نئی نسل کے لیے اس کے پیدا ہونے سے پہلے قرآن مجید کو اس کے لیے خاص کر لینا ہے، تو آپ کا بچہ یقیناً قرآن مجید سے محبت کرنے والا پیدا ہوگا. ماشاءاللہ، بیوٹیفل. بہت خوبصورت میسیج ہے جی. اس سے پہلے کہ میں شکریہ ادا کروں اپنے معزز مہمانوں کا، میں آپ کو اپنا ایک یہ بھی ایکسپیرینس بتا دوں. میرا جو چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ محمد حارث، ایک دن میں آیا سر، میں نے دیکھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلیگرافی میں کرا. ہی از ان 5th گریڈ اور وہ کانسیپٹ بیس اسکولنگ میں جاتا ہے، گورا اسکول سسٹم میں جاتا ہے. میری خامی ہے یہ، لیکن میں انشاءاللہ نیت رکھتا ہوں کہ میرا بیٹا دین کی طرف آئے. دونوں بیٹے میرے آئیں. آپ یقین کیجئے کہ میں نے کبھی اس کو یہ یاد نہیں کروائی سورہ رحمان، اور میں نے چپکے سے ایک دن سنا کہ وہ لکھتے ہوئے پڑھ الرحمن واللہ، یعنی آپ یقین کیجئے دیٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می. ایسا نہیں کہ گھر میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی، ہم قرآن نہیں کھولتے، نہیں پڑھتے یا تلاوت نہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرا وہ بچہ جو قرآن سے محبت اس طرح سے کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، تو پھر میری ذمہ داری یا ہم والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے ہم اس طرح سے خود بھی کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو اور بچوں کو بھی اس طرف لگائیں. بے شک، آپ کی بالکل خوبصورت ایسا ہی بات ہے. کو میں سیکنڈ اور میری ایک بیٹی ہے اس وقت 5 سال کی ہے. جی. سورت مریم کی آیت اکثر سکول میں آتے اور جاتے ہوئے وہ میرے ساتھ دہرا رہی، خود میں نہیں کہتا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. وہ 4 سال کی 5 سال کی بچی، اس کی زبان پہ یہ قرآن مجید کی آیات، اور اتنی وہ پھر پیارے دل کا جب آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید محبت کے اندر دے دیں گے، اس کے خون میں شامل کر دیں گے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی وہ محبت قرآن مجید کی آپ کو قبر میں بھی راحت دے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. جذبات میں سمجھ سکتا ہوں، اور یہ صرف ایک بچہ نہیں ہوگا، پوری نسل ہوگی اس کی آگے، اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عبد المنان صاحب، آپ کے آنے کا شکریہ. اور موجود رہے جناب عبد القیوم ظہیر صاحب، بہت شکریہ. اس وقت جذباتی بھی ہو گئے، اور میری بھی کیفیت کچھ ایسی ہے. قرآن سے جب محبت کریں گے تو وہ دل میں اترے گا، اور جب دل میں اترے گا تو آپ کے پورے وجود کا عکس اس میں نظر آئے گا کہ آپ عملی طور پہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. جی دل نہیں چاہ رہا کہ اس ٹاپک کے ساتھ ہم ابھی اور وقت نہ لگائیں، لیکن چونکہ مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور خدا را قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے محبت کیجیے. ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کیجیے گا. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.